الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. کل کا درس اس کا موضوع یہ تھا کہ آخرت کے امور کی تفصیلات کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے اور انبیاء سے ماثور و منقول علم کے اندر بھی پایا جاتا ہے. گفتگو یہی چل رہی تھی، لیکن چونکہ سابقہ آسمانی کتابیں منسوخ ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر قرآن کی دلیلوں کی روشنی میں تحریف واقع ہے، اسی لیے انبیاء سے ماثور و منقول علم کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جانے والی وحی سے ثابت ہے، یعنی قرآن و احادیث صحیحہ کے اندر امور مذکور ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے قبول کرنے میں کوئی شک نہیں. البتہ دوسری قسم وہ ہے جو غیر وحی کے طریق سے وارد ہو، کہ جس میں جھوٹ، تحریف، تغییر، تبدیلی واقع ہے. لہذا اس طریق سے وارد معلومات میں انسان کو چوکنا رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں سب سے عمدہ رہنمائی کی ہے اور آپ نے ایک معیار عطا کیا ہمیں کہ اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قولوا آمنا بما انزل الینا وما انزل الیکم. یہ بخاری کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تم سے کوئی بات بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو، نہ ان کی تکذیب کرو، نہ اس کی سچائی مان لو، نہ اسے جھوٹ قرار دو، بلکہ کہو تم کہ ہم اس برحق علم پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اور ان تمامی حق باتوں پر بھی ایمان ہم رکھتے ہیں جو اے اہل کتاب یہود و نصارہ تم پر اتاری گئی. اصل میں تصدیق کی صورت میں ممکن ہے کہ کسی باطل کی تصدیق کر بیٹھیں ہم، اور تکذیب کی صورت میں ممکن ہے کہ کسی حق کی تکذیب کر بیٹھیں. اسی لیے ہمیں اجمالی طور پر یہ ایمان کی بات کہنی ہے کہ ہم ما انزل الیکم وما انزل الینا
پر ایمان رکھتے ہیں۔ علماء نے مزید تفصیل کرتے ہوئے پہلوں سے منقول علوم کی 3 قسمیں کی ہیں۔ پہلی قسم کی جس کی صداقت کی شہادت ہماری شریعت نے دی ہے، دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے جھوٹ کی شہادت ہماری شریعت نے دی ہے، تیسری قسم وہ ہے کہ جس کی صداقت اور جس کی جھوٹ کا حکم صریح طور پر وارد نہیں ہے، یہ تو علم منقول عن الانبیاء، انبیاء کی جانب سے منقول تعلیمات کے سلسلے میں ہمارا موقف ہے۔ آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بات کہی ہے جو ہمارے لیے سب سے اہمیت کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موروث علم کے اندر اس تعلق سے اس قدر باتیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہمارے لیے کافی و شافی ہیں، خواہ وہ کتاب اللہ میں ہو یا سنت رسول اللہ کے اندر ہو۔ چنانچہ آخرت اور امور آخرت، قیامت اور قیامت کے مواقف، مشاہد، مناظر اور جو کچھ پیش آئے گا اس کا تفصیلی ذکر ہماری شریعت کے مصادر کتاب اللہ الکریم جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اس میں، اور احادیث نبویہ صحیحہ ثابتہ کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ہم سابقہ آسمانی کتابوں سے، سابقہ انبیاء کی جانب سے منقول علم سے بے نیاز ہیں، بلکہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موروث علم کتاب اللہ کی صورت میں اور سنت رسول اللہ کی صورت میں، جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، وہ کچھ موجود ہے کہ جو ہمارے لیے کافی و شافی ہے۔ اور اگر آپ کتاب اللہ کا مطالعہ کریں اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کریں تو ایمان بالیوم الآخر کی اور قیامت میں پیش آنے والے امور و وقائع کی باتیں اس قدر ہیں کہ جو ہمارے لیے ایمان رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے اور ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے اعتبار سے کافی ہیں۔ یہاں پر کچھ فوائد کی باتیں حدیث رسول اللہ کے تعلق سے اشارتاً بالاختصار میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ترغیب و ترہیب اور دلوں کو نرمانے والی باتوں وغیرہ جیسے علوم و معارف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو صحیح اور مقبول کہ جس کے ناقلین ثقہ اور عادل اور حافظ و ضابط ہیں اور ان پر امت کے علماء نے صحت کا حکم صادر کیا ہے۔ اب آخرت کے تعلق سے جو امور ان صحیح احادیث میں منقول ہوں اس کے قبول کرنے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ایک حصہ اصطلاحی اعتبار سے احادیث ضعیفہ کا ہوتا ہے اور احادیث ضعیفہ کے علاوہ ایک حصہ موضوع، من گھڑت، مختلف، خود سے گڑھی ہوئی
باتوں پر مشتمل ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کو تو ہمیں قبول کرنا ہے، البتہ موضوع کا جہاں تک تعلق ہے اسے نہ بیان کرنا ہے، نہ اسے نشر و فروغ دینا ہے، اسے ذکر تک نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی ذکر کر رہا ہے خالی اس مقصد سے کہ اس کے من گھڑت ہونے کو بیان کرے تو اسی قدر اجازت ہے، ورنہ حدیث موضوع کی روایت اور اس کی نشر و اشاعت قطعی طور پر ناجائز بلکہ حرام ہے. الا لمن اراد ان یبین وضعه، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی اس کے موضوع ہونے کو ثابت کرنا چاہتا ہو اور اس کو واضح کرنا چاہتا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، تب اس کا ذکر اس صورت میں کیا جا سکتا ہے. اب بات ضعیف حدیث کے نشر و روایت کی ہے. یاد رہے کہ ضعیف کے بارے میں محققین، اہل علم اور مستند علماء محدثین اور حدیث کے حفاظ اور جرح و تعدیل کے ائمہ کا اصل مستند قول یہ ہے کہ حدیث ضعیف سے حجت نہیں پکڑی جاتی ہے، اس سے مسائل و احکام نہیں ثابت ہوتے ہیں، اس سے حتیٰ کہ فضائل اور ترغیب و ترہیب میں اور رقائق القلوب جیسے مسائل میں بھی حدیث ضعیف کے بیان کرنے اور اس کے ذکر کرنے، اس کی نشر و اشاعت کی اصلاً اجازت نہیں ہے. تاہم ضعیف حدیث کی نشر و اشاعت اور اس کی روایت میں علماء کا اختلاف ہے. جو علماء نشر و اشاعت ضعیف اور روایت حدیث ضعیف کے قائل ہیں، انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اصل عمل جس پر ثواب و عقاب کے مرتب ہونے والی بات ہے وہ کسی صحیح دلیل سے دوسری صحیح دلیل سے ثابت ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ اعتقاد نہ رکھے بیان کرنے والا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فرمان ہے، بلکہ اسے تردد ہو اور وہ قیلا اور یحکا، رویا، ذکرا جیسے صیغہ تمریض کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہو. اور ایک بات یہاں یہ ہے کہ ضعیف حدیثوں کو عوام کے درمیان تو قطعی نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے. ان کو صرف اتنی بات پتا چلتی ہے کہ اگر کوئی عالم اس کو ذکر کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اسی لیے ایک مثل ہے کہ ما قیل فی المحراب فہو عند العامۃ الصواب، کہ جو ممبر و محراب سے بات کہہ دی گئی عامۃ الناس اسے ہی درست سمجھتے ہیں. اس کے بعد آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ من ابتغاہ وجدہ، یعنی یوم الآخر کے باب میں چونکہ بہت ساری باتیں کتاب و سنت صحیحہ کے اندر موجود ہیں، لہذا جو شخص چاہے کہ امور آخرت کا علم حاصل کرے تو کتاب و سنت میں اتنا کچھ موجود ہے کہ اگر اس کی تلاش و جستجو آدمی کرے تو اس کو پا کے رہے گا. کیونکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی حفاظت و صیانت کی ضمانت اللہ تعالی نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالی نے فرمایا احادیث صحیحہ، کتب احادیث موجود ہیں اور علماء محدثین نے صحیح اور حدیث سے ضعیف دونوں کو
خوب بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے. لہذا جو انسان صحیح اور مقبول کی تلاش میں ہوگا ہاں اس کو مل ہی جائے گا. حتیٰ کہ اس موضوع پر قیامت کے متعلقہ تمامی مسائل پر منفرد کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہیں اور ان کے اندر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایسے عقائد کی کتابوں میں درست اور ثابت شدہ امور و مسائل کو بالدلائل ذکر کیا گیا ہے. جو تلاش کرے وہ پا کے رہے گا. کما قال ابن تیمیہ من ابتغاہ وجدہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم موروث کی تلاش کرے گا اسے وہ علم یقیناً مل جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ان امور غیبیہ کے متعلق نصوص کتاب و سنت کی روشنی ہی میں ہم اپنا ایمان و عقیدہ رکھیں اور اس سلسلے میں ضعیف یا موضوع روایات کی طرف چندہ التفات نہ کریں. اس لیے کہ یہ دین ہے اور دین کے بارے میں صحیح ترین اعتقاد و منہج رکھنے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمیں ایمان سالم و ایمان کامل عطا فرما اور ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم یوم آخرت اور آخرت میں پیش آنے والے تمام امور کو جن کی دلیل کتاب و سنت میں پائی جاتی ہے ان پر پختہ اعتقاد رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت عطا کرے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں عذاب نار سے بچا لے. وصلی اللہ علی نبینا وسلم.